اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز حاجت پڑھنے کا آسان طریقہ۔ آج کی اس ویڈیو میں نہایت آسان اور مجرب نماز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جس کو نماز حاجت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو ہر انسان آسانی کے ساتھ اس نماز کو بجا لا سکتا ہے۔ کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی بھی اس میں کوئی چیز یاد کرنے والی نہیں ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس نماز کو بجا لا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نماز کو ذکر کریں گے کہ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کیا شریعت نے مقرر فرمایا ہے، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا، اور اس نماز کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نماز کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ جتنی آسان نماز ہے، جتنا آسان عمل ہے، اتنے ہی اس عمل کے فوائد زیادہ ہیں۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کسی بھی مشکل کی وجہ سے دوچار ہے، چاہے دنیاوی مشکل کی وجہ سے، چاہے دینی مشکل کی وجہ سے پریشان ہے، دوچار ہے، اولاد کی پریشانی ہے، چاہے رزق کی پریشانی ہے، چاہے مال کی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اگر کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، دشمن پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کرنا کیا ہے؟ نہایت آسان طریقہ ہے۔ عمل کرنے سے پہلے، جو بھی عمل ہو، آپ کو سب سے پہلے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ عمل کو خلوص نیت کے ساتھ، توکل خدا کے ساتھ ادا نہیں کرتے، تو چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ اس کے فوائد سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو بھی عمل ہے، سب سے پہلے توکل خدا کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں آئیں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے کہ آپ صبح پڑھیں، شام پڑھیں یا فلاں دن کو پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی بھی مقرر وقت نہیں ہے، آپ جب چاہیں اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت یہ نماز ہے، نیت آپ کریں گے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہاں پہ بات یاد رکھیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کا اگر ارادہ ہے، آپ کا اگر قصد ہے تو بھی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نیت کرنے کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جس طرح آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور رکوع، سجود، تشہد و سلام کر کے آپ نے نماز کے فوراً بعد تسبیح جناب سیدہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور آپ نے اس نماز اور اس تسبیح کا ثواب جناب سیدہ کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے وہیں مصلی پر بیٹھ کر اپنی حاجات طلب کرنی ہیں، جو بھی حاجات ہیں۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال اس ہستی کے صدقے، اس عظیم ہستی کے صدقے، رسول خدا کی دختر کے صدقے اور اس نماز کے صدقے، آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے مرحومین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا ہے کہ خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔